ہم انسان بھی کتنے خود غرض ہیں، اپنے مطلب، اپنے لالچ اور اپنی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ تو پھیلا دیتے ہیں، اور جب اللہ ہماری مراد کو پورا کر دیتا ہے تو ہم پھر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تو میری وجہ سے ہے، میں اس قابل تھا تو اس لیے مجھے یہ چیز مل گئی۔ ایک موحد مسلمان کا فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں ہر معاملے میں، چاہے وہ رزق ہے، پانی ہے، بارش ہے، دعا ہے، صحت ہے، میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ میری دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اللہ ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے سے گیپ اور مختصر سے وقفے کے بعد میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں اور اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کرے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہمیشہ ہی لاتا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان ٹاپکس پہ بات کروں جو کہ آج کے معاشرے میں چل رہے ہیں اور جس میں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ آج میں بات کروں گا نعمتوں کے بارے میں اور انسان کے تشکر کے بارے میں، کہ انسان کو جب بھی کسی چیز کے بارے میں ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنے احد اور واحد اللہ کو پکارتا ہے، اور ہمارا اللہ نہایت ہی کریم اللہ، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا، جب ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے تو ہمیں انسان خود غرض ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہم اس کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان کے بہکاوے وسوسوں کے اندر آ کر ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ہماری اپنی نالج کی وجہ سے ہوئی ہے، ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں، جیسے ایک شخص کسی آفس میں کام کر رہا ہے اور آفس والے اس کو ایک پریزنٹیشن بنانے کا کہتے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کی وجہ سے اس آفس کو ایک بڑا کانٹریکٹ ملنا ہے۔ اب جو وہ شخص ہے جو اس پریزنٹیشن کو بنا رہا ہے، اس کے لیے پوری محنت کرتا ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، میری محنت کو کامیاب کیجیے اور مجھے سرخرو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے، اور اس کی محنت کی وجہ سے، اس کی پریزنٹیشن کی وجہ سے اس کے آفس کو ایک بڑا کانٹریکٹ مل جاتا ہے۔ شروع کے چند دن تو وہ اللہ کا بڑا تشکر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہی شخص آفس میں دندناتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آفس میری وجہ سے چل رہا ہے، یہ تم لوگوں کو جو تنخواہیں مل رہی ہیں یہ میرے اس محنت کی وجہ سے ہیں، کہ جو میں نے کانٹریکٹ حاصل کر کے دیا اس کاروبار کے لیے، اب تم سب لوگ میری وجہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت کو وہ اپنے سے منسوب کر لیتا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہی انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے کہ وہ اپنے واحد اور احد اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ماضی کے کچھ واقعات کی طرف لے کے جاؤں گا۔ سب سے پہلے دنیا کا سب سے امیر ترین شخص اپنے زمانے کا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، قارون۔ اس کے بعد لاتعداد خزانے تھے، اور وہ بڑا ہی امیر آدمی تھا۔ وہ اکثر اپنے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ جو مال، یہ خزانے مجھے حاصل ہوئے ہیں، یہ میرے کاروبار کے ہنر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کا ناشکرہ بن بیٹھا۔ اسی طرح ایک بہت ہی مشہور قصہ ہے بنی اسرائیل کی قوم سے،
اس قوم میں 3 لوگ تھے۔ نمبر 1، اس کو پھلبیری جیسا ایک مرض تھا۔ پھلبیری میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، انسان کو ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم کا کچھ رنگ وائٹ ہو جاتا ہے، کچھ براؤن، اس کا نارمل جلد رہتی ہے، اور یہ پاکستان اور دنیا بھر میں ایک عام بیماری آج بھی ہے۔ اس پھلبیری کی وجہ سے لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا، اس کو یہ بیماری تھی کہ اس کے سر پہ بال نہیں رہتے تھے، یعنی صاف، جسے ہم پاکستانی زبان میں، اردو کی زبان میں گنجا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا یعنی بال نہیں تھے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ تیسرا شخص ایک نابینا تھا، جو پیدائشی طور پر دیکھ نہ سکتا تھا، اور ہمیشہ اس بارے میں ملال کرتا رہتا تھا کہ کاش میں بھی دوسروں کی طرح لوگوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو ان کی طرف روانہ کیا۔ فرشتہ سب سے پہلے اس شخص کے پاس حاضر ہوا جس کو پھلبیری کا مرض تھا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی ایسی خواہش جو تم چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے؟ اس نے کہا، دیکھو یہ مجھے مرض لاحق ہے، اس مرض کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک خوبصورت رنگ اور حسین جلد عطا کر دی جائے تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح وجیحہ خوبصورت نظر آؤں۔ فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی وہ بیماری اس سے دور ہو گئی۔ فرشتے نے اسے دوسرا سوال کیا، تم اس کے علاوہ ذریعہ معاش کے لیے کیا چیز چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ مل جائے جس کے ذریعے میں اپنا ذریعہ معاش بنا سکوں۔ یہ جو میں واقعہ آپ سے بیان کر رہا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ایک بہت ہی لمبی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میں اس حدیث کو مفہوم کے طور پر اپنے لفظوں کے ساتھ آپ سے بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ میں ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہا، میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس میں اوپر نیچے ورڈز ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو پوری بات مفہوم کے ساتھ سمجھا سکوں اس واقعے کو۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹ عطا کر دیا۔ فرشتے نے نہیں کیا، بیسیکلی اللہ نے کیا، کیونکہ اللہ نے ہی فرشتے کو روانہ کیا تھا ان کی آزمائش کے لیے۔ اچھا، وہ اونٹ نہیں دیا، بلکہ اونٹنی دی، وہ بھی حاملہ اونٹنی، یعنی پریگننٹ کیمل۔ اس کے بعد فرشتہ دوسرے بندے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں رہتے تھے، اور اس کو یہ بیماری کافی عرصے سے لاحق تھی، اور لوگ اس سے بڑی شدید نفرت کرتے تھے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری وہ خواہش پوری کر دی جائے؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، مجھے یہ مرض لاحق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بال واپس عطا کر دے، اور میں بھی معاشرے میں دوسروں کی طرح چلتا پھرتا نظر آؤں۔ فرشتے نے اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا اور اس کا یہ مرض دور ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو پہلے سے کیا تھا، تم ذریعہ معاش کے لیے کیا چیز چاہتے ہو؟ تمہیں کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دے دی۔ پھر فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو نابینا تھا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی سوال کیا، اس نے بھی وہی آگے سے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری روشنی واپس کر دے تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح لوگوں کو دیکھ سکوں، اور کائنات کی حسین چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کو بھی ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اور پھر اگلا سوال جو باقی دونوں سے کیا، فرشتے نے اس سے بھی کیا کہ تمہیں ذریعہ معاش کے لیے کون سا ایسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ فرشتے نے
اس کو بکری حاملہ بکری، یعنی پہلے کو حاملہ اونٹنی دی، دوسرے کو حاملہ گائیں دی، اور اس کو حاملہ بکری دی۔ یہاں پہ میں پہلی دو جو میں نے شاخ کی بات کی ہے، دو لوگوں کی، اس کے بارے میں جو راوی ہیں اسحاق، جنہوں نے یہ حدیث منقول کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کو اس بارے میں تھوڑا شک تھا کہ پہلے کو اونٹ دیا ہے یا گائے دی ہے، یا دوسرے کو اونٹ دیا ہے یا گائے دی ہے۔ البتہ تیسرے کے بارے میں وہ پکے تھے کہ ان کو بکری دی گئی، تو لہٰذا آپ اس کو اونٹ، گائے اور بکری بھی کہہ سکتے ہیں، گائے، اونٹ اور بکری بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ تک فرشتہ ان سے نہیں ملا، ان بٹوین حاملہ اونٹنی، حاملہ گائے اور حاملہ بکری نے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس عرصہ میں اس حاملہ اونٹنی، حاملہ گائے اور حاملہ بکری نے لاتعداد بچے دیے، اور تینوں کے بڑے بڑے میدان ان بچوں سے بھر گئے، اور بعد میں انہوں نے اس سے بہت منافع کمایا۔ کچھ عرصہ کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا مقصود تھا، فرشتے کو دوبارہ بھیجا۔ اب فرشتہ ان کے پاس دوسری صورت میں آیا، یعنی پہلے والی جو اس نے صورت اختیار کی تھی اس میں نہیں، دوسری شکل میں آیا۔ اور جب وہ پہلے جس کو پھلبیری تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے واپس حسین رنگ اور جلد دے دی تھی، اس کے پاس گیا اور ایک مسافر کے طور پر اس سے کوسچن کیا، اس سے التجا کی کہ میرا زاد راہ، یعنی وہ سامان جو سفر کے دوران میں ساتھ لے کر آیا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، اور مجھے میری منزل مقصود تک، ڈیسٹینیشن تک جانا ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے لیے اللہ ہے جو سارے سبب پیدا کر دے گا، لیکن دنیاوی طور پر تمہارے پاس یہ اونٹ موجود ہے، اگر تم میری مدد کر دو ایک اونٹ دے کر تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور میں تمہیں بے انتہا دعا دوں گا۔ پھلبیری والے شخص جس کو اب تو خیر وہ حسین تھا، اس نے جواب دیا، میری ضرورت تم سے زیادہ ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس جا کے مدد کرو۔ اب فرشتے نے اس کو کہا، کیا تم وہی شخص تو نہیں ہو جس سے زمانہ نفرت کرتا تھا؟ تم بہت ہی مفلس اور کلاش اور غریب انسان تھے، اور تمہارے چہرے پر پھلبیری کا مرض تھا، اور تم کسی کو منہ بھی نہیں دکھاتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے تمہیں حسین بنا دیا، تمہیں حسین رنگ دے دیا، اور پھر اللہ نے تمہیں ایک اونٹنیت عطا کی جس سے تمہیں لاتعداد بچے ملے، اور اب تم اچھی گزر بسر کر رہے ہو۔ اس بندے نے فوراً کہا، نہیں، یہ جو مال تم دیکھ رہے ہو یہ میرے آباؤ اور اجداد کا ہے، ان سے مجھے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے کو اس بات کا پتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں واپس اسی حالت میں لے آئے گا جس حالت سے تم نکل کے اس مقام تک پہنچے۔ اس کے بعد فرشتہ دوسرے شخص کے پاس حاضر ہوا، وہ بندہ جس کو سر کے بالوں کی بیماری تھی، لیکن اب وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ سیم کوسچن فرشتے نے اس سے کیا، اور اس نے بھی اس کو وہی جواب دیا۔ تو فرشتے نے اس سے بھی وہی کہا کہ اگر تم اپنے قول و فعل میں جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں واپس اسی مقام پہ پہنچا دے گا جس سے تم نے سٹارٹ لیا تھا۔ اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس پہنچا جو کہ نابینا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی دور کر دی تھی اور وہ دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مجھے میری منزل مقصود تک جانا ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ نابینا شخص جو اب دیکھ سکتا تھا، اس نے کہا، میری یہ بینائی اللہ کی عطا کردہ ہے، میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے، اللہ کا مجھ پر رحم ہوا، اللہ کا مجھ پر کرم ہوا، اور آج میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ تم نے اللہ کا نام لے کے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ تمہارا زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے، جاؤ،
मैदान से जितनी बकरियां तुम ले जा सकते हो ले जाओ, और जितनी चाहो तो छोड़ जाओ। फरिश्ते ने फौरन उसको कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने इम्तिहान में पूरा उतरे हो, अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह ताला ने उन दो लोगों को वापस उसी जगह पहुंचा दिया, यानी उसको फुलबेरी का मर्ज दोबारा हो गया और सर के बालों से महरूम शख्स को दोबारा सर के बालों से महरूम कर दिया। अब इस हदीस से हमें क्या समझ आती है कि इन तीन में से दो ने अल्लाह की नेमत को अपने आप से मंसूब कर लिया, अपने आबाओ इजदाद से मंसूब कर दिया और अल्लाह के नाशुक्रे बन गए, और अल्लाह ताला ने उनको सजा दी और उनको वैसा ही कर दिया। लेकिन तीसरा शख्स जिसने अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा किया, उसने अल्लाह की नेमत को अल्लाह से ही मंसूब किया, अल्लाह ताला ने उसको एक मुस्तकिल दवाम बख्श दिया। और अल्लाह ताला की ये कुदरत है, ये अल्लाह ताला का अपना इख्तियार है, ये अल्लाह बेनियाज है, वो जिसको चाहे मुस्तकिल रिज्क दे देता है और जिससे चाहे उसको महरूम कर देता है। एक मुवाहिद का ये फर्ज है कि वो अपने ऊपर अता की हुई हर नेमत को अल्लाह से मंसूब करे, इस बात पर यकीन रखे कि बंदगी और इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, अहद है, वाहिद है, ना उसका कोई शरीक है, ना दुआ में, ना उसके हुक्म बजा लाने में। वो सिर्फ कुन कहता है और फयकून हो जाता है। अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है हमारी दुआओं को सुनने के लिए। अल्लाह ताला हमारे इतने करीब है कि अगर हम उसको पुकारें तो वो हमें लब्बैक कहता है। ये हम हैं जो हम कहते हैं कि ला आमीन नहीं, अल्लाह हम तुझसे नहीं मांगेंगे। अगर मांगेंगे और तू हमें अता कर देगा तो हम कुछ अर्सा के बाद उस अता करदा चीज को अपने से मंसूब करेंगे कि ये तो मेरी ही वजह से मुझे मिली है, मेरे में ये काबिलियत थी, मेरे में ये गुण थे, मेरे में ये हुनर था जिसकी वजह से मैं इस काबिल हुआ कि माशरे में मुझे ये मकाम हासिल हो गया। ऐसा नहीं है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो दे दे तब भी और वो ना दे तो साबिरीन सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मुमिनीन और मुमिनात की दुआओं को दरगुजर नहीं करता। अगर मैं तुम्हें दुनिया में नहीं देता, मैं तुम्हारी दुआओं को ज़ख़ीरा करता हूं, और फिर क़यामत के दिन जब तुम्हारे अमाल मेरे सामने लाए जाएंगे तो एक बहुत बड़ा पहाड़ हाजिर किया जाएगा नेक अमाल का। वो तुम्हारी दुआएं होंगी जो मैंने संभाल के रखी होंगी। ये आपके ऊपर है कि आपका ईमान कितना है। हम तो गिला बहुत जल्दी करते हैं कि अल्लाह उसको अता कर दिया है, मुझे नहीं किया। हमें ये मालूम ही नहीं कि जिसको अता किया है उसके ये बारे में अल्लाह ताला ने ये फैसला क्यों किया है, और अगर हमें अता नहीं किया तो इसमें हमारी जरूर कोई भलाई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि आप अपनी हर नेमत का हर वक्त, हर लम्हा, हर सांस शुक्र अदा कीजिए। वो दे तब भी, वो ना दे